میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، اور یہ آج کا دن جو کہ روزوں کے ایام میں ہم سنڈے کے اس اتوار کو بڑی ہی گرم جوشی سے اپنے آپ کو خالی کرتے ہوئے خداوند کے آگے آئے ہیں، تاکہ خداوند کے گھر میں آ کر خداوند کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں، کچھ وقت اس کے ساتھ باتیں کر سکیں، اپنی مناجاتیں اس کے ساتھ رکھ سکیں، تاکہ وہ ہمارا باپ ہے اور وہ ہمارے تمام حالات کو جانتا ہے۔ کیونکہ یہ روزوں کے ایام ہیں، تو آج ہم جو ہے عذرا کاہن کے متعلق خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور کس مقصد کے لیے روزہ رکھا، تاکہ خدا نے کس طرح سے ان کی دعا کو سنا۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کے ایام ہیں اور روزہ ہماری صحت کے لیے، زندگی کے لیے اور ہمارے اس مقصد کے لیے جس کے لیے ہم نے رکھا ہے، خدا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ آئے دیکھیں پرانے عہد نامے میں سے عذرا کاہن کی کتاب، اس کا 8 باب اور اس کی 21 آیت سے شروع کریں گے اور 23 آیت تک دیکھیں گے کہ خدا کا زندہ کلام آج ہمیں کیا درس دیتا ہے، کس طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے، کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ سو خدا کے زندہ کلام میں یوں مضمون ہے: تب میں نے ہوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے 23ویں آیت میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی، اور اس نے ہماری سنی۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عذرا کاہن کون ہے اور کس طرح سے اس نے روزہ رکھا یا روزے کی منادی کی۔ آج ہم بھی تو یہ سیزن روزوں کا ہے اور روزوں کی منادی کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہماری زندگی میں کیا کام کرتا ہے، کس طرح سے ہم روزے میں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ روزہ ہماری زندگی کے لیے
ہماری مشکلات کے لیے اور ہمارے رکے ہوئے کاموں کو حل کرنے کے لیے یہ خدا کے ساتھ اور خدا باپ کے ساتھ خاص طور پر کہوں گا کہ رابطہ بحال کرتا ہے۔ روزہ بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دے۔ آج پچھلا جو سنڈے تھا، اتوار تھا، تو اس وقت بھی آشتر ملکہ کی کہانی اور اس کے روزے کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا۔ کیوں بتایا گیا تھا آشتر کی کہانی سے؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی چرچ ہو، کسی بھی جگہ دیکھ رہے تو عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس عورت نے، ملکہ آشتر نے دلیری اپنے اندر پیدا کی، قوت پیدا کی، خدا کے ساتھ روزے میں رہ کر اپنے لیے، اپنی سہیلیوں کے لیے، اپنے یہودیوں کے لیے روزہ رکھا اور اس پہ خدا نے اسے فتح مندی دی۔ آج دیکھتے ہیں کہ عزرا جو خدا کا ایک کاہن ہے، وہ یہ یہودا اور بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ بتانا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ غلامی میں ہیں، اسیری میں ہیں، اور نبوکت نظر بادشاہ نے اس یہودا کے قبیلے کو، بنیامین کے قبیلے کو اور تمام یروشلم کو تباہ برباد کر دیا، ہیکل کو، سلیمانی ہیکل کو برباد کر دیا، اور وہاں سے جو سونے، چاندی اور قیمتی برتن تھے وہ لا کر اپنے اس بابل کے ملک میں جہاں پر وہ رہتا تھا، بت خانہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا بتوں کا، کیونکہ وہ بت پرست قوم تھی، تو وہاں پر مقدس اور پاک برتنوں کو جا کر رکھ دیا۔ اور یہ عزرا کا ہے، نہمیہ، دانیل، صدرک، مشرق، عبدالنجم، یہ سب جو اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہوئے، یہ غلامی میں ہی تھے، لیکن اپنی کارکردگی کے بنا پر، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ چلانے پر، اپنے آپ کو روزے میں رکھنے پر، اپنے آپ کو خدا کے آگے جھک کر دعا مانگنے پر، پھر ان کو یہ جو ہے آج جن کے نام لیے جا رہے ہیں، یا بائبل مقدس جو ان کا بار بار اظہار اپنی بائبل میں فرماتی ہے، انہوں نے یہ قربانیاں دی، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے خدا کے ساتھ جو ہے وفاداری کی، اور خدا نے بھی اپنا آسمان ان کے لیے کھولا اور ایک دشمن کے ملک میں ان کو سرفراز کیا، غلامی میں ان کو سرفراز کیا، غلامی میں ان کو برکت دی۔ عزرا کی کتاب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 10 ابواب ہیں، اور آشتر کی کتاب کے بھی 10 ابواب ہیں، اور عزرا کی کتاب کے 280 آیات ہیں، اس میں 7440 الفاظ ہیں۔ یہ کتاب 536 سے 456 کاف میم میں لکھی گئی، اور عزرا کاہن کی کتاب میں بابل کی اسیری سے شاہ یا شہنشاہ کہہ سکتے ہیں، یا شاہ کہہ سکتے ہیں، یا بادشاہ کہہ سکتے ہیں کہ فورس اور خورس بادشاہ کے فرمان سے ان کو وہاں سے 70 سال کے بعد رہائی ملتی ہے، آزاد ہوتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ملک یروشلم میں یہودا اور بنیامین کے قبیلے جہاں ہیں وہاں پر جائیں۔ اور دیکھیں اپنے ہی گھر والے بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب یہ وہاں سے خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ وہاں سے یہ نکلے، تو یہ کیونکہ کاہن ہے، اس نے روزے کی منادی کی دریا کے پاس آ کر، اور وہاں سے
بادشاہ کے دل میں رحم پیدا ہوا اور بادشاہ نے جو ہے دوسرے باب کی 64 آیت میں ہم دیکھتے ہیں 64 آیت میں کہ عذرا کاہن اور یہودا اور بنیامین اور دوسرے لوگ تقریباً ساری جماعت مل کر 42,360 کی تعداد تھی جن کو رہائی ملی اور وہ اس اپنے واپس ملک میں آئے. ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا شمار جو ہے وہ بھی بے شمار تھا. 7,337 تھے اور ان کے ساتھ 200 گانے والے اور گانے والیاں بھی تھیں اور ان کے ساتھ ان کے گھوڑے اور کھچر اور اونٹ اور گدھے اور بھی بہت کچھ جو جانور تھے وہ یروشلم کو لے کر واپس آئے. سونا چاندی جو ہیکل سے نبوکدنضر بادشاہ اپنے ساتھ لے آیا تھا ان کو بت اور دیوتوں کے مندر میں رکھے تھے وہ پاک برتن ناپاک برتنوں میں رکھے گئے. لیکن یہاں پر ملتا ہے کہ فارس بادشاہ جو ہے فارس بادشاہ کہا گیا ہے اس کو, اس نے ان تمام مقدس برتنوں کو بھی واپس کر دیا اور بلکہ یہاں تک آرڈر کر دیا کہ تم خدا کا گھر بناؤ, ہیکل بناؤ اور جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ شاہی خزانے سے دیا جائے. یہ بھی اس بادشاہ کو خدا کے رحم کی وجہ سے آگاہی ملی اور اس نے فرمان جاری کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے نہمیہ بھی ایک ساکی ہے. وہ نیکسٹ آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس نے خدا نے اس سے کیا کام لیا کہ اگر دیکھیں نہمیہ دوسرے باب کی 17 آیت میں لکھا ہے آؤ ہم یروشلم کی فضیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں. ہیکل کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور چاروں طرف جو ہے وہ دیوار بنائی جا رہی ہے. تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ عذرا کی کتاب میں 5 باب کے 24 آیت میں یا 4 آیت میں ہی دیکھیں تو 24 تک چلے جائیں گے کہ جب یہ لوگ بابل سے گئے تو یہودا اور بنیامین کہ دشمنوں نے سنا وہ دریا کے پار ہیں, انہوں نے سنا کہ تو ان کی بڑی ہی مخالفت کی. آج آپ جانتے ہیں دوسروں نے کیا مخالفت کرنی ہے, ہمارے گھر کے ہی مخالفت بڑی کرنی. اور یہ بھی یہودی ہیں. پہلے تو انہوں نے آ کر ان سے ریکویسٹ کی لیکن وہ وہیں رہتے ہیں. ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی ہیکل بنانے میں ہمارا بھی حصہ ڈالا جائے, ہم بھی اس میں کام کریں گے. یہ جو فضیل بنا رہی جا رہی ہے اس میں بھی ہمیں شامل کیا جائے, ہم بھی ساتھ مل کر اس فضیل کو بنائیں گے. لیکن عذرا کاہن نے ان کو روک دیا, منع کر دیا. نہمیہ نے بھی روک دیا اور انہوں نے یہ مخالفت بڑے زور و شور سے جا کر بادشاہ کے دربار میں یہ مخالفت شروع کر دی. اور اس وقت فارس بادشاہ نہیں تھا بلکہ 7 سال ہو گئے تھے تو وہ دوسرا بادشاہ دارا بادشاہ کی حکومت تھی. اس کو جا کر بتایا کہ جناب علی ہمارے بادشاہ آپ ہیں اور ہم آپ سے بڑی اہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت سارے باغی اور فسادی جو آپ سے چھوٹ کر آئے ہیں وہ شہر بنا رہے ہیں اور یہ لوگ وہ دیواروں کو ختم کر کے اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں. اگر یہ شہر بن جائے گا تو فضیل تیار ہو جائے گی
तो आपको वो लोग जो दरिया के पार के इलाके में रहते हैं वो खराज, चुंगी और वसूल जो आपको मिलता है या देते हैं वो नहीं देंगे। इससे आपको बड़ा और आपके मुल्क को भी बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हम आपका नमक खाते हैं, हम नहीं चाहते कि बादशाह को किसी किस्म का नुकसान हो और दरिया पार के इलाकों में आपका कुछ हिस्सा बाकी ना रहे। इसलिए जब दारा बादशाह के दूसरे बरस उनको ये पता चला तो दारा बादशाह ने काम बंद करवा दिया, हैकल का भी और दूसरा जो दीवार बनाई जा रही थी। तो वहां पर फिर दोबारा इन्होंने अपील की और यहूदा और बिन्यामीन के लोगों से पूछा गया कि भाई आपको किसने ये इजाजत दी है कि हैकल को तमीर किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने सरदारों और दूसरे तमाम हाकिमों को बुलाकर पूछ लें, वो आपको बता देंगे। जब दारा बादशाह ने उनसे ये पूछा तो सरदार कहनों और उनके सरदारों और हाकिमों ने बड़ी वजाहत से वो पुराने फारस बादशाह के जहां पर साइन हुए थे वो तोमार दिखाए कि जनाब अली फारस बादशाह ने खुद ये इनको इजाजत दी कि यहाँ पर खुदा का घर दोबारा बनाया जाए। तब शाह दारा की सल्तनत के दूसरे बरस तक काम बंद रहा और उसके अपने सरदारों से जब पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर जो लिखा गया था वो बता दिया। तो फिर दारा बादशाह ने दोबारा हुक्म जारी कर दिया और ये छठे बरस में हैकल जो है वो तैयारी की तरफ गामजन हो। और ये दूसरी हैकल और ये हैकल बनाई कहां पर जा रही है, जहां पर सुलेमान बादशाह ने सुलेमानी हैकल बनाई थी और वो को मोरिया पहाड़ था जहां पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के कुर्बानी के लिए वहां पर लेकर गया। ये पहाड़ पर बने, वो यरूशलेम का इलाका है और वहां पर ये जब तैयार की जा रही है तो वहां पर हमें ये भी पता चलता है कि और फिर दारा बादशाह ने उनकी हेल्प की और इस हैकल को जब अज़रकाहिन और ज़रबाबल ने तामीर करवाया तो वो वही जगह पर करवाया। लेकिन उसके बाद हेरोदेस बादशाह भी जो है वो भी उसमें शामिल हो गया और इसने उस हैकल को और ज्यादा वसीब कर दिया। बहुत ज्यादा जो है जगह हैकल के लिए मंसूब कर दी गई और वहां पर बहुत ज्यादा कमरे और बहुत ज्यादा उसका सहन बढ़ा और भी बहुत सारी चीजें वहां पर बनाना शुरू कर दी गई। और फिर बनाते बनाते रोमियो की हुकूमत में ये हैकल भी फिर बन रही है और इसको बनाने में 46 साल 46 ईयर जो है लगे और उसी दौरान में यीशु मसीह भी इस दुनिया में इब्ने आदम बनकर आ गया। और जब ये दिखाया गया तो वहां पर हमें मिलता है कि शागिर्दों ने जब यीशु मसीह और शागिर्द हैकल से इबादत करके बाहर आए तो उन्होंने कहा, ऐ आका, ऐ रबी, ऐ मालिक, कितने खूबसूरत पत्थर लगाए गए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, ये गुमान न करो। यहाँ पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। हैकल के अलावा भी जो
महल और दूसरी चीजें थी, ये भी कहा गया कि वो भी नहीं रहेंगे। तो वो यीशु मसीह के आसमान पर जाने से 70 ईस्वी में कह सकते हैं, वो काफ मीम था, ये ईस्वी में कह सकते हैं कि हैकल ये फिर दोबारा जो है तबाह बर्बाद कर दी गई और नींव तक निकाल दी गई। अब भी नींव वहां पर हम देख कर आए कि नींव तक नीचे से सोना चांदी जो है वो भी निकाला हुआ है। इसलिए आज आपको एक टिप दे रहा हूं, एक आपके सामने बड़ी ही अहम जो बात रख रहा हूं। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो जिंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाएंगे, कभी घाटा नहीं पड़ेगा आपको। मैं कल अपने बिशप काउंसिल के साथ सुबह के पास ही है, जब हम सुबह से रायवेंड रोड की तरफ जाते हैं तो बहरिया टाउन के साथ ही नीवे और उच्चे लदे की 2 गांव है, तो वहां पर प्रोग्राम था। तो वहां पर चर्च की मखसूसियत भी थी और मेरा खुदावंद का शुक्र करता हूं कि मेरा मैसेज था और बहुत सारे बिशप, मैंने तस्वीरें भी शायद भेजी हैं, बहुत सारे बिशप काउंसिल थे मेरे साथ थे और वहाँ के भी खुदा के खादमुद्दीन और कलीसिया वहाँ थी। तो वहाँ पर मैं उनको एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन और उस पर अमल करने के लिए चर्च में मैसेज के दौरान ये बता रहा था, जो आज आपको भी बताना चाहता हूँ, टिप देना चाहता हूँ। हम घर में घर बनाते हैं, बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, उनके कारोबार के लिए दुआएं करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चों और बच्चियों की शादियों के लिए बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। जो भी काम करते हैं हमें घाटा पड़ता है, जो भी ऑफिस में, दफ्तर में या जहां पर भी है, कई मुखालफत होती है हमारी, सही तरीके से हम वहां पर कामयाब नहीं होते और फिर घर में आते हैं तो अखराजात इतने होते हैं कि हम कभी किसी से सूद लेते हैं, कभी किसी को आगे दरखास्त करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। लेकिन आज आपको मैं एक खास पॉइंट और टिप दे रहा हूं, अगर आप इसको अपने साथ ले जाएंगे तो कभी भी नाकाम नहीं होंगे, कभी भी बिजनेस में आपको घाटा नहीं होगा। और वो क्या है? सबसे पहले आपने पार्टनर ढूंढना है। आपने जैसे जिंदगी का साथी है, वो क्या है आपका? वो पार्टनर है। तो जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो मकान बनाने का, रिश्ता देखने का या कारोबार करने का या बिजनेस करने का, तो उसके लिए भी आपको एक पार्टनर की जरूरत होती है। और गौर से सुनिएगा, ज़हन में रखिएगा, आपने इस ऐसे लोगों को पार्टनर नहीं बनाना जो घाटे की तरफ और अपने तरफ खींचा जाता है, बल्कि आपने पार्टनर बनाना है जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को। हालेलुया! जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को आपने अपना पार्टनर बनाए। जब आपने उसको अपना पार्टनर बना लिया है, अपना हिस्सेदार बना लिया है, अपना बिजनेसमैन बना लिया है, कोई भी काम करना है उसके साथ सलाह करें, उसके साथ मशवरा करें, उसके साथ अपनी वो मुनाजातें रखें कि मैं ये करना चाहता हूं लेकिन तू मेरा पार्टनर है, अब मेरी ये रोया नहीं बल्कि ये तेरी रोया है, और हम दोनों मिलकर इसका डिसीजन करेंगे, इसका बिजनेस करेंगे, इसका जो लेन देन करेंगे, इसके जो रिश्ते करेंगे, इसका जो मकान बनाएंगे। तो ऐ खुदावंद, आज से तू मेरा पार्टनर, मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ,
کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے میرے باپ، جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ اے میرے باپ، جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ پارٹنر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور پارٹنر وہ ہے جو نہ ہیرا پھیری کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ آپ کو کسی قسم کا نقصان ہونے دے گا، کیونکہ اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کے پارٹنر کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور وہ جو پارٹنر اوپر بیٹھا ہوا ہے یسوع مسیح، وہ آپ کی کبھی بھی جو ہے وہ کمی آپ کے بزنس میں نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بزنس کیا ہے تو میں اس کو بلندیوں پر لے کر جاؤں، میں اس کو وہ کام بتاؤں جو دنیا دیکھ کر اس کی تعریف کرے، اس کی آنر میں، کہ یہ کیسے تو راتوں رات امیر ہو گیا، یہ کیسے تو نے بزنس میں کامیابی حاصل کی۔ بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن میں آج وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنا پارٹنر جو ہے وہ میرے عزیزو یسوع مسیح کو بنائیں، اس کے ساتھ بزنس کریں۔ کبھی بھی میں خدا کے پلپٹ پر کھڑا ہو کر آپ سے یہ بیان کرتا ہوں، کبھی بھی آپ کو جب یسوع کو پارٹنر بنایا تو کبھی بھی آپ کو کمی نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو لاس نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ جو گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ مجھ سے بے شک پا سکتے، کیونکہ جس کا پارٹنر یسوع ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ہونے دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے ملاکی کتاب میں کہ 10% دے یقین ہو، لیکن یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ 5% بھی رکھ لیں، پھر بھی وہ آپ کو کمی نہیں ہونے دے گا، پھر بھی وہ آپ کو کمی نہیں ہونے دے گا۔ 95% آپ رکھیں، 5% سب سے پہلے خدا کے گھر میں لے آئیں اور کہیں کہ یہ اے پارٹنر، یہ جو تیرا ہے، اور جو مجھے تو نے پورا معاملہ دیا اس میں سے میں لوں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے گا آپ دن بدن ترقی کریں گے، اور لوگ پھر استشنا کی کتاب اس کا 28 باب کہ لوگ آپ سے قرضہ لیں گے، آپ تم نہیں بلکہ کیا ہوں گے؟ آپ سر ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو میرے ساتھ مل کر بزنس کرتا ہے، مجھے پارٹنر بناتا ہے، میں اس کو کبھی نہیں۔ ہیلیلویا۔ تو اس لیے یہ عذرا کہیں خدا کے ساتھ ساری باتیں رکھتا ہے، اور خدا سے یہ روزہ رکھ کا منادی کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے، اور اسی وقت فورس بادشاہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ جا اپنی قوم کو لے جا۔ بلکہ ہیکل بنانے کے لیے بھی شاہی خزانے سے تجھے ہر قسم کا سامان، مال اور دولت ملے گی۔ اس لیے نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے کہ اعمال کی ہی کتاب دیکھیے گا، اور اس کا بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے۔ اعمال اس میں دیکھتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں پالوس رسول فرماتے ہیں، کرنتھیوں کے خط میں، اور اس کا 7 باب ہے، اور اس کی یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، خاص طور پر مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ 16 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ جب ہم یہ پارٹنر ہیں اور مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو جو ان دونوں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، پھر ہم کیوں نہیں اس
पार्टनर को अपने अंदर शामिल करते, उस पार्टनर को अपने बिजनेस में शामिल करते। और जब हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे को बचाते हैं तो क्या हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं? तो हम खुदावंद यीशु मसीह को क्यों नहीं, वो तो जिंदा है, आप जानते हैं, आने वाला है, उसको पार्टनर बनाएं। आमीन। वक्त बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए फिर नेक्स्ट खुदावंद ने चाहा तो आपसे ये अगले रोजों के अयाम के मुतालिक बताएंगे, आज के जिंदा कलाम के मुतालिक और आज की सारी इंफॉर्मेशन के मुतालिक। इस पर खुदावंद आपको बड़ी रहनुमाई दे और अमल करने की तौफीक दे, ताकि आप दिन ब दिन तरक्की करें और खुदावंद में बढ़ते जाएं और उस बिजनेस को जिसमें यीशु को शामिल करें और वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, लेकिन ये बात अमल करने से होगी। आमीन। आज के जिंदा कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत